اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 228۔ یہ طلاق کے احکام چل رہے تھے، تو اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ والمطلقات، اور جو متعلقہ یعنی طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ یتربصن، وہ روکیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، ثلاثۃ، تین قروء، قروء کہتے ہیں حیض کو۔ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں یہ پاکی کے دورانیہ جو ہے اس کو کہتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں یہ حیض کے دورانیہ اس کو کہا جاتا ہے قروء۔ لیکن آگے کی آیات جو ہے نا وہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ قروء کا مطلب ہے حیض۔ تو والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جو طلاق یافتہ خواتین ہیں وہ اپنے آپ کو روکیں تین حیض کے دورانیے۔ ولا یحل لہن، اور ان کے لیے یہ چیز حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان کے یکتمنا، کہ وہ چھپائیں، کتم کہتے ہیں چھپانا، کتمان حق، حق کو چھپانا، یکتمنا کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا کیا، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کے رحم کہتے ہیں پیٹ کو، بچہ دانی کو، تو اور ان کے لیے یہ چیز حلال نہیں کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹوں میں، ان کے بطن میں پیدا کیا ہے۔ ان کننا، اگر وہ ہیں، یؤمنن باللہ، ایمان رکھنے والی اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی ہیں تو، وبعولتہن، اور ان کے شوہر، احق، ان کا زیادہ حق ہے، بردہن، کہ وہ لوٹائی جائیں۔ رد کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا، رد کسی کی رائے رد کرنا، یعنی اس کی رائے کو واپس پھینک دینا، اس کے اوپر لوٹا دینا، اس کو کہا جاتا ہے بردہن، کہ وہ لوٹائی جائیں، فی ذالک، اس میں، ان ارادو، اگر وہ چاہتے ہیں، اصلاحا، اصلاح، اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں تو۔ اب تک اس آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، وقت بچا تو اگلا حصہ بھی کر لیں گے۔ یہ اصل میں سب سے پہلے تو مدت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جو ہم نے جو بھی طلاق ہوگی، طلاق ہونے کے بعد 3 حیض اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے۔ وہ 3 حیض کس لیے؟ تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ پریگننسی ہے کہ نہیں ہے، حمل ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ جب حمل ہوگا تو 3 ماہ حیض نہیں آئے گا، جس سے یہ کنفرم ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور دوسرا عدت کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اگر کسی وقتی جذبات کے تحت فوراً غصے میں آ کے، مطلب کوئی مسئلہ ہوا، کوئی جھگڑا ہوا، اور شوہر نے غصے میں آ کے طلاق دے دی، تو ان کے پاس اب یہ مدت کا دورانیہ ہے کہ اس دوران وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اور یہ فیصلہ کریں کہ واقعی اس مسئلے پہ طلاق بنتی تھی کہ نہیں، اور اگر وہ مناسب سمجھیں تو وہ رجوع کر لیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ ایک اہم پہلو یہ بھی ہے عدت کا، ایک تو حمل کا پتہ چل جائے، اور دوسرا اگر کوئی وقتی جذبہ یا کوئی جھگڑا ہے تو اسے ٹھنڈے دماغ سے سوچا جا سکے۔ ولا یحل لہن، اور ان کے لیے بالکل حلال نہیں ہے، ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ نے ان کے بطن میں پیدا کیا۔ یعنی طلاق ہو گئی، اس کے بعد عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو وہ اسے یہ چیز نہیں چھپانی چاہیے، یہ جائز نہیں ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائے یا جھوٹ بول دے کہ بھی مجھے تو چونکہ وہ پیریڈز آ چکے ہیں، حیض آیا تو مجھے کوئی پریگننسی نہیں ہے، یعنی کسی بھی طریقے سے وہ حمل کو چھپانے کی کوشش کرے تاکہ طلاق ہو سکے، جلدی سے جلدی چھٹکارا پایا جا سکے، یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اس چیز پر ایمان رکھتی ہیں، اللہ پر اور یوم آخرت پر، یعنی یہ بہت اہم بات اللہ تعالیٰ نے حکم کے دائرے میں کی ہے کہ اگر انہیں واقعی اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین ہے تو وہ یہ چیز نہ چھپائیں، کیونکہ اس سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس کی اولاد ہے، ایک تو نسل کا مسئلہ ہوتا ہے کہ نسل کس کی ہے، اور دوسرا جائیداد اور یہ وراثت کے احکام، اس طرح کے بڑے احکام ہیں جو اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے نا، خاندانی جو نظام ہے، میاں بیوی کا جو نظام سسٹم، یہ خاندانی نظام کی بنیاد ہے، اگر اس میں ہی کچھ غلطیاں اور بلنڈر اور ہم تبدیلی کرنے کی کوشش کریں گے تو بنیاد ہی بگڑ جائے گی۔ تو اس وجہ سے یہ ہر حمل چھپانا اور نسل تبدیل کرنا، وراثت تبدیل ہو جانا، یعنی ایک بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جو ایک عورت کرے گی اگر وہ صرف یہ چھپائے گی تو، اور اسے اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں نے صرف چھپا کے کتنا بڑا گناہ کر لیا ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور اگر شوہر چاہتا ہے اصلاح کرنے کا، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یعنی وقتی جذبات میں اسے طلاق دے دی، بعد میں اسے پتہ چلا کہ حمل ہے، تو زیادہ تر امکان اس چیز کا ہے کہ وہ
رجوع کرنا چاہیں. تو اس وجہ سے یہاں پہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کو زیادہ حق ہے اس چیز کا کہ وہ رجوع کرنا چاہیں، کیونکہ جو بھی وقتی چپکلش ہوتی ہے وہ اس خبر کو سن کے اکثر ختم ہو جاتی ہے. تو شوہر کو زیادہ حق ہے کہ خواتین ان کی بیویاں ان کی طرف لوٹا دی جائیں اگر وہ اصلاح کرنا چاہیں. تو یہ آیت آدھی تھی، اور جو کہ وقت مکمل ہو چکا تھا، اگلا حصہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے اور اس آیت کو مکمل کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.